تو تقریباً 500 سال پرانی یہ جگہ ہے جی. یہ جگہ 500 سال پرانی ہے اور بڑی تاریخ. اس کی 100 سیڑھیاں مکمل ہیں. جب پچھلی مرتبہ میں ٹورسٹ کے ساتھ آیا تھا, جو میرے علماء کرام دوست آئے تھے پیر فتح حال ضلع تلنگانگ سے, ان کو بھی میں نے اس جگہ کا وزٹ کروایا, اپنے علاقے کا وزٹ کروایا. تو آج یہ سعید بھائی آئے ہیں لاہور سے, ان کو بھی میں وزٹ کروا رہا ہوں. اور آج ہم نے سیڑھیاں تو شمار نہیں کی, اس دن ہم نے سیڑھیاں بھی مکمل شمار کی تھی, یعنی 100 سیڑھیاں پوری تھیں. اور یہ بڑا نیچے مطلب اگر ہم جائیں تو بڑا خوفناک سا منظر ہے, اور ایک تو گرمی بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے. ہم نے آگے سفر کرنا ہے, اجرا کی طرف نکلنا ہے, اجرا مدرسہ دیکھنا ہے, اور ہمارے مہمان ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو پھر واپس انہوں نے لاہور بھی واپس پہنچنا ہے, اس لیے ٹائم انتہائی شارٹ ہے, اس لیے آپ اوپر سے یہ سارا نظارہ کرواتے ہیں. مطلب کہ تو یہ بالکل پرانا ہو چکا ہے, بالکل ایسے وسیدہ حال ہو چکا ہے. سوچیں کہ آج سے تقریباً 500 سال قبل کیسے شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے اور ان کے سپاہی اور فوجی یہاں آباد تھے, اور یہاں ان کے گھوڑے نیچے جا کے پانی پیتے. اور یہ کیسا وہ منظر ہوگا جب مسلمانوں کی ایک بہت بڑی طاقت, بہت بڑی فوج یہاں آباد تھی, اور یہاں ان کا پڑاؤ تھا, یہاں وہ رہتے تھے. نیچے کا وزٹ تو آپ کو تھوڑا بہت نظارے کروا دیے. ابھی اوپر اس کے چلتے ہیں, چونکہ یہ بھی ایک تاریخی مقام ہے. اس میں ضلع تلنگانگ ضلع اٹک, ضلع تلنگانگ چونکہ پیچھے رہ گیا, یہ ہے ضلع اٹک کا یہ بڑا تاریخی مقام ہے. اس میں آپ کو مزید وزٹ کرواتے ہیں. یہ جو ہمارے ملک پاکستان کا جھنڈا, اور اس جھنڈے کی ماشاءاللہ پوری دنیا میں دھوم ہے. ہم اپنی پاک فوج کو, اپنی حکومت کو سلام پیش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی سرحدی حدود کا دفاع کیا, اور پاکستان کے چاہنے والوں کو, پاکستان کے عوام کو خوش کیا, اور انڈیا کو دھول چڑھوا دے. تو یہ ہمارا بڑا مقدس پرچم ہے, بڑا پیارا پرچم ہے, اور ہمیں اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے. تو اسی پرچم کے سائے تلے ہم واقعی ایک ہیں, اور انشاءاللہ ہم نے ایک بن کر دکھانا ہے. کوئی پنجابی نہیں ہے, کوئی بلوچی نہیں ہے, کوئی پٹھان نہیں ہے, کوئی پشتون نہیں ہے, کوئی سندھی نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں اور سب پاکستانی ہیں, اور ہم نے سب نے مل کر اس پرچم کی, اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. تو آپ کو مکمل ویو دکھاتے ہیں. آئیں جی انشاءاللہ ویو چیک کریں. اس کا جو تاریخی مقام ہے, یہاں پر جو کنواں ہے, یہ اس کو اوپر سے ویو چیک کریں. نیچے دیکھیں بڑی گہرائی میں اس کی سیڑھیاں جا رہی ہیں, اور یہاں اوپر جو مہمان خانہ ٹائپ بنا ہوا تھا شیر شاہ سوری کا, اس کے اوپر ہم ابھی کھڑی ہوئی ہیں. تو تقریباً 500 سال پرانی یہ جگہ ہے جی. یہ جگہ 500 سال پرانی ہے اور بڑی تاریخ. ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ناظرین, آج رخ کرتے ہیں ضلع تلنگانگ کے مغربی کنارے میں شاہ محمد والی کے قریب گاؤں تراب کا, جو آج بھی اپنے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے الگ پہچان رکھتا ہے. ناظرین, شیر شاہ سوری نے اپنے دور میں مسافروں کی آسانی کے لیے باولیاں بنوائیں. ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں, لفظ باولی انگلش میں سٹیپ ویل, اردو اور ہندی میں سیڑھی والے کنویں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہوئے انسان اور جانور پانی تک بآسانی پہنچ جاتے تھے. وہاں سے اپنی مشکیزیں کندھوں پہ اور جانوروں پر لاد کر سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہوئے اوپر آ جاتے تھے. یہ اس دور کی فن تعمیر کا منفرد شاہکار ہے, جو آج بھی دیکھنے والوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں. ضلع تلنگانگ کے گاؤں تراب میں موجود 100 سیڑھیوں والا کنواں, جسے شیر شاہ سوری کی باولی کے نام سے جانا جاتا ہے, 5 صدیوں تک پیاسوں کی پیاس بجھاتا رہا. لیکن حالات کی ستم ظرفی اور حکومت پاکستان کی عدم توجہ کے باعث آج تاریخی اور ثقافتی ورثہ خود خطرے سے دوچار ہے. خشک اور بنجر علاقے میں جہاں انسانوں کے علاوہ فوج کے گھوڑے پہ صاف شفاف پانی تک رسائی حاصل کر لیتے تھے, آج تاریخی باولی خود توجہ کی پیاسی ہے. ضلع تلنگانگ کا یہ قیمتی ثقافتی ورثہ ہمیشہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے. یہ 15ویں صدی کی انجینئرنگ کا بہترین شاہکار ہے. آثار قدیمہ کا یہ انمول ورثہ ہے. اس وقت اس کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے. اندیشہ ہے کہ اس کی مرمت نہ کی گئی تو اس کی دیواریں اور داخلی راستہ گر جائے گا, اور یہ سیڑھیوں والا کنواں المعروف شیر شاہ سوری کی باولی زمین بوس ہو جائے گی. ہماری حکومت پاکستان, حکومت پنجاب اور محکمہ آثار قدیمہ سے آج جانا اپیل ہے کہ اس تاریخی اور ثقافتی ورثہ کو منہدم ہونے سے بچائیں, اور اس کی بحالی اور فعالی کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات کریں. ہماری ضلع انتظامیہ سے بھی دستبستہ درخواست ہے کہ یہ ضلع تلنگانگ کا قیمتی ثقافتی ورثہ اور سرمایہ ہے. اس کو بحال کرنے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ سے فوری رابطہ کریں. ناظرین, سب سے بڑی ذمہ داری آپ سب لوگوں پر عائد ہوتی ہے
کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائیں۔